اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود روایت آتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے۔ ہو سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کو پیش کرتے ہو، اسی طرح لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا، ان کا یہ کہنا تو وہ جھوٹ باندھا۔ کسی نے یہ کہا کہ اللہ کو اللہ کے حبیب نے دیکھا، اس نے جھوٹ باندھا۔ اس حدیث کو پیش کر کے ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی کو علم غیب نہیں، نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ بے وقوف بقول علامہ مشتاق احمد نظامی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب نہیں دیتا، وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتی؟ تم اگر یہ کہتے ہو کہ کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ باندھا، تو تمہارا یہ کہنا ہے کہ سیدہ عائشہ قرآن پہ عمل نہیں کرتی، قرآن کی آیت پہ ان کا ایمان نہیں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیسے ممکن ہے؟ ام المؤمنین جنہوں نے سرکار سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا کسی آپ کے امتی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ یہ سوال ہی غیب کی دلیل ہے، یہ سوال ہی غیب کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا یقیناً عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو علم غیب دیا گیا نہیں تو وہ قرآن کے منکر ہوتی، اور اگر قرآن کے منکر ہوتی تو معاذ اللہ ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں تو ام المؤمنین کیسے کہا جاتا؟ ان کو ام المؤمنین بھی کہتے ہو، نبی کی زوجہ محترمہ بھی کہتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ وہ قرآن کا انکار کرتی ہیں۔ سنی علماء کے پاس آؤ، اس کا جواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ضرور یہ کہا، جس نے یہ کہا کہ نبی کو علم غیب ہے اس نے جھوٹ بولا، ضرور یہ کہا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ذاتی طور سے کوئی اللہ کے سوا غیب مانے تو وہ جھوٹا ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اللہ ذاتی طور سے غیب جانتا ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت یہ عقیدہ رکھو گے کہ سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عطا سے تو غیب جانتے ہیں، ذاتی طور سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، ایسا کہنا غلط ہے، تو ہمارا سیدہ عائشہ صدیقہ پہ حدیث ان کے کہنے پر ہمارا عمل ہو گیا صحیح۔ ہمارا کہنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہنا ایک ہی ہے، مطلب ہم ان کے قول کو مانتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں، ہم نبی کے غیب کو ذاتی نہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اور تم اس کا انکار کرتے ہو سیدہ عائشہ کا نام لے کے۔ In other words, you are accusing سیدہ عائشہ صدیقہ by saying that she has rejected the verses of the Quran. انہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا، یہ تم کہنا چاہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے، اپنے آپ کو